السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ جاوید صاحب شہر کی ایک مشہور اور بڑی فرم میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتے تھے۔ اس عہدے پر ترقی پانے کے لیے جاوید صاحب نے دن رات محنت کی تھی، تب کہیں جا کر انہیں یہ عہدہ ملا تھا۔ جاوید صاحب کی زندگی کی گاڑی صرف دو چیزوں پر چل رہی تھی، ایک ان کی اپنی اکلوتی بیٹی اور دوسری ان کی شریک حیات کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اپنی بچی کا نام انہوں نے فردوس رکھا تھا۔ ان کی بیٹی ہی ان کی جنت تھی۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے دن رات ایک کر کے خون پلا کر بڑا کیا تھا۔ اب اس کی عمر 22 برس تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ فردوس جلد از جلد اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ شادی کے لیے انہوں نے فردوس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کلاس فیلو سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ انہیں تو بس فردوس کی خوشی اور بہتر مستقبل عزیز تھا۔ فردوس اس یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک فرینڈ بھی تھی۔ یار فردوس، تو بڑی لکی ہے، شازیہ نے کافی کا سپ لے کر کہا۔ وہ کیسے؟ فردوس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، تیری تیاری مکمل ہے، ہم نے تو کتاب کھول کر نہیں دیکھی، شازیہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس میں لک کا نہیں، محنت کا بڑا عمل دخل ہے۔ امتحانات سر پر ہیں اور تمہیں تفریحات کی سوچ رہی ہے، فردوس نے غصے سے کہا۔ کچھ بھی ہو، فزکس اور کیمسٹری تو میرے سر سے گزر جاتی ہے، شازیہ نے اپنے ماتھے پر چپت مارتے ہوئے کہا۔ پھر اکاؤنٹ پڑھنا تھا، سائنس کیوں لی؟ فردوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اکاؤنٹ بہت زبردست ہے، بی کام کے بعد سی اے میں داخلہ لے لیتی، زندگی آسان ہو جاتی، شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محترمہ، اس میں بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے اکاؤنٹ زیادہ مشکل ہے سائنس سے۔ وہ تو ہے، خیر تو بتا، گھر نہیں جا رہی ہوں، میں نے سوچا کافی پی لوں، موسم بھی بارش کا ہے اور پاپا کی کار خراب، اب بس سے جانا پڑے گا، فردوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر فردوس اٹھ کھڑی ہوئی، یونیورسٹی سے باہر آ کر بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ بس اسٹاپ پر مسافروں کا بے حد رش تھا۔ فردوس ایک پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ دن کے 2 بج چکے تھے، موسم نہایت ابر آلود تھا، بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے ٹکڑے پھیل گئے تھے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، مگر بس تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فردوس نے کافی دیر تک بس کا انتظار کرنے کے بعد اپنے پرس سے موبائل نکالا۔ اس کا ارادہ کامران کو فون کرنے کا تھا۔ بس اسٹاپ پر اور بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے جو کہ اسی طرح بس کا انتظار کر رہے تھے۔ دفعتاً فردوس کو اپنی مطلوبہ بس آتی دکھائی دی۔ بس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ دنیا کی آخری بس ہو۔ بس دیکھ کر جیسے اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہو۔ بس کا کوئی بھی کونا ایسا نہ تھا جو کہ مسافروں سے بھرا ہوا نہ ہو۔ بس رکتے ہی عوام نے دیوانوں کی طرح بس کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد بس اسٹاپ خالی ہو گیا۔ فردوس اکیلی کھڑی نمبر ملانے میں مصروف تھی، مگر سگنل دھوکہ دے رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھی۔ فردوس پر بے حد جھنجھلاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ دفعتاً فردوس کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہوا ہو۔ اچانک اس نے اپنے ارد گرد ایک عجیب طرح کی بو محسوس کی۔ وہ بو ایسی تھی جیسے کہ جلے ہوئے گوشت سے سڑاند اٹھ رہی ہو۔ فردوس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی ایسی شے نہ تھی جس سے بو اٹھ رہی ہو۔ وہ بو بالکل اس کے نزدیک سے محسوس ہو رہی تھی۔ فردوس ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرو مت دیوی، ہم تمہارے دوست متر ہیں۔ ایک عجیب خرخراتی سی آواز فردوس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسی لمحے فردوس کا ہاتھ کسی نے نہایت آہستگی سے تھام لیا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ فردوس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے اور ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی
اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب فردوس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو گھر کے بیڈ روم میں پایا۔ فردوس اپنے سر میں ہلکا ہلکا سا درد بھی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے ارد گرد اس نے جانے پہچانے چہروں کو پایا، اس کے پاپا، ڈاکٹر انکل اور کامران۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر انجیکشن تیار کرتے ہوئے بولا۔ کچھ خاص نہیں، بس کمزوری۔ ڈونٹ وری، میرا انجیکشن سب کمزوری 2 منٹ میں بھگا دے گا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا تھا بیٹا؟ جاوید صاحب تشویش بھرے لہجے میں بولے۔ مجھے یہاں کون لایا؟ فردوس نے جاوید صاحب کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں لایا ہوں تم کو۔ یونیورسٹی گیا تو شازیہ نے بتایا تم بس اسٹاپ کی طرف گئی ہو۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس امید پر شاید تم وہاں مل جاؤ، مگر وہاں بے ہوش تھی، کامران مسکراتے ہوئے بولا۔ شکریہ آپ کا، فردوس مسکراتے ہوئے بولی۔ جاوید صاحب یہ دوا دیتے رہیے گا، ڈاکٹر نے سلپ جاوید صاحب کو دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد جاوید صاحب نے دوبارہ فردوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا تھا بیٹا؟ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ او پاپا، بس ذرا سا چکر آ گیا تھا۔ سچ بول رہی ہو بیٹا؟ جاوید صاحب نے ایسے انداز میں کہا کہ جیسے انہیں اپنی بچی کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ پاپا، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے آپ سے؟ اچھا بیٹا، خیال رکھنا اپنا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ گرنا تو مجھے چاہیے تھا تمہاری محبت میں، اور تم گر گئی فردوس، کامران نے شوخی بھرے لہجے میں کہا۔ تم کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، فردوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آدمی سنجیدہ ہو کر کیا کرے جبکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اپنی سنجیدگی سمیت دفن ہو جائے گا، کامران نے جواب دیا۔ او فلسفی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اب تم جاؤ، فردوس نے پلنگ سے اٹھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اچھا جاتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ کل ضرور ملو گی۔ نہیں، وعدہ نہیں کر سکتی، امتحان سر پر ہیں، فردوس بولی۔ پلیز فردوس، کل تھوڑی دیر کے لیے۔ ٹھیک ہے، مگر اب جاؤ۔ کامران کے جانے کے بعد فردوس سوچ میں پڑ گئی، کہیں یہ سب میرا وہم تو نہیں تھا۔ رات کافی سرد تھی، ہر سو ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ سردی کے سبب لوگ لحافوں میں گھسے دن کی ناآسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے۔ فردوس بھی اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی کہ ایک تیز قسم کے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ شور کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسا شور ہے۔ دفتن اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی پریشر کوکر کے پھٹ جانے سے آتی ہے۔ فردوس گھبرا گئی، اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیکھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی لمحے کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا، یوں لگ رہا تھا کہ بجلی جا چکی ہے۔ فردوس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ دفتن فردوس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پاس کوئی ہے۔ اسے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ دروازے کے پٹ زوردار ہوا سے کھل اور بند ہو رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے کی آواز سے بند ہو گیا۔ وہ کانپ گئی، کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اسی لمحے اسے 2 نگاہ برساتی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں آگ کے شعلے روشن ہوں۔ تم میری ہو، وہی خرخراتی ہوئی آواز فردوس کے کانوں سے ٹکرائی تو فردوس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ جاوید صاحب کی بیوی کا انتقال فردوس کے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ تب سے انہوں نے فردوس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دفتن انہیں ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اس آواز کو پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ فردوس کی تھی۔ چیخ سن کر وہ اٹھ بیٹھے، تیزی سے بھاگتے ہوئے فردوس کے کمرے میں پہنچے تو فردوس کو گٹھری بنے پایا۔ کمرے کی تمام لائٹیں آن تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ پاپا، وہ آنکھیں، اتنا کہہ کر وہ سسک پڑی۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے،
फिरदौस ने सर उठा कर देखा तो कमरे में वाकई कोई नहीं था। तुम्हारा वहम होगा बेटा। फिरदौस ने कोई जवाब ना दिया, बस वो छत की तरफ देखे जा रही थी। बस इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो आवाज़ इसने सुनी वो इसका वहम हो सकती है। इस रात फिरदौस अपने कमरे में नहीं सो सकी थी। इसके पापा को सारी रात इसके कमरे में कुर्सी डालकर बैठना पड़ा था।